السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفی ضلال وسعر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ القمر، آیات مقدسہ 23 تا 26 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے قوم نوح کی جو شرارتیں ہیں اور سرکشی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ان پر جو اللہ کا عذاب آیا، اس کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میرے عزیزو، کلام مقدس قرآن پاک یہ ذکر کے لیے ہے، نصیحت کے لیے، سچی رہنمائی ہے۔ اللہ نے ساری گفتگو ارشاد فرمائی، اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اب کلام مقدس قرآن مجید پر غور و فکر کرو۔ یہ جتنے واقعات، حالات، اسباب و علل بتائے جا رہے ہیں، ان کی روشنی میں نتیجے کے طور پہ نصیحت حاصل کرو۔ اور یہ فحل من مدکر، سوچنے والوں کے لیے۔ پھر قوم عاد کا ذکر ہوا، ان کے واقعات مختصر اللہ نے ارشاد فرمائے، اور پھر آخر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہر قوم کے حالات ذکر کرنے کے بعد، ان کے واقعات بتانے کے بعد، اللہ رب العزت اس کلام مقدس کے آنے کا مقصد بتا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت بھی پہلی قوموں کی طرح وہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلا دے، سچی رہنمائی کو جھٹلا دے اور تباہی کی طرف آ جائیں۔ اللہ رب العزت آج قوم سمود کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں۔ کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا قوم سمود نے بالنذر، ڈر سنانے والوں کو۔ نذر جمع ہے نذیر کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور نذر وہ تمام جماعت مراد ہے، سچی جماعت۔ ایک نبی کو جھٹلانا
سب کا جھٹلانا ہے، کیونکہ اصول دین میں سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو کذبت ثمود بالنذر، اس قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ میرے عزیزو توجہ سے ذرا سنیے کہتے کیا ہے۔ فقالو، کہنے لگے، پہلی بات، ابشر منا واحدہ، کیا یہ جو ایک آدمی ہے، منا ہم میں سے، واحدن اکیلا، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں۔ یہ صالح جو ہے اکیلا آدمی ہے، بظاہر تو نیک ہے، بزرگ ہے، اچھا ہے، لیکن یہ باتیں ٹھیک نہیں کرتا، ہمارے سسٹم پر اعتراض کرتا ہے، ہم کم تولیں، کم ماپیں اور وسائل پر قبضہ کر کے جو مرضی کریں۔ یہ کون ہوتا ہے ہمیں پوچھنے والا؟ پھر غریب آدمی، عام آدمی ہے یہ، تو کیا ہم یہ جو اکیلا بندہ ہے، نتبعہ، ہم اس کے پیچھے لگ جائیں، پوری جماعت مافیا اس کے پیچھے لگ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو انا اذا لفی ضلال وسعر، یہ تو ہماری بڑی غلطی ہوگی، گمراہی ہوگی اور بے وقوفی ہوگی۔ ہم ایک مافیا جو سسٹم کے چلا رہا ہے، جو قابض ہے، اختیارات اس کے پاس ہے، اور یہ ایک آدمی جو صالح اٹھ کے ہمیں سمجھا رہا ہے، تو کیا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں؟ ایک بات تو یہ کہی۔ دوسری بات، اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا اتری ہے اس پر نصیحت ہمارے درمیان؟ یعنی ہم سب موجود ہیں، بڑے بڑے سٹیٹس والے، منصب والے، عقل والے، سمجھ والے، پورا مافیا غالب ہے، تو اصل میں سمجھ تو ہمارے پاس ہے، عقل ہمارے پاس، تو پھر ہمارے اوپر کوئی رہنمائی اترنی چاہیے تھی، ہم میں سے کوئی نبی بن جاتا۔ یہ کیا ایک انسان جو عام آدمی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، دعویٰ کرتا ہے یہ۔ بل ہوا کذاب اشر، بڑے سخت لفظ ہیں میرے عزیزو، یہ کہتے ہیں اس گمنڈ میں، تکبر میں، اور جو ایک مافیا کا غرور ہوتا ہے، جب بھی کسی دور میں فرعونی ظلم کا نظام ہوگا، اس وقت کا جو مافیا ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے وسائل پر قابض ہو کے یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو مرضی کریں، کون ہوتا ہے ہمیں پوچھنے والا؟ آج بھی ظالم مافیا یہی کرتا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، وسائل پر قبضہ کرتا ہے، لوگوں کو غریب رکھیں گے، فرقہ واریت پیدا کریں گے، ان کو لڑائیں گے اور اپنے دور حکومت کو لمبا کرتے چلے جائیں گے، اور اس کو کہیں گے یہ قومی نظام ہے۔ قومی نظام کہاں سے ہوا؟ قومی نظام تو وہ ہے جو قوم کی ضروریات پوریاں کرے، انسانی ضروریات کو پورا کرے، ان کے لیے شیلٹر ہو، ان کی ترقی کا ذریعہ ہو، علم و شعور اور سائنس کا ذریعہ ہو۔ تو آگے سے کہتے ہیں بل ہوا کذاب، استغفر اللہ، یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اشر، اور بڑی اپنی ڈینگیں مارتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے، یعنی اپنی سوچ، جیسے انسان خود ہے دوسرا نظر آتا ہے، خود مافیا ہے، خود متکبر ہے، خود ڈینگیں مارتے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات اچھی نہیں لگتی، سسٹم کی تبدیلی کی بات اچھی نہیں لگتی، سیاسی طور پر جو ظلم کر رہے ہیں، معاشی طور پر ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم کو وہ ختم نہیں کرنا چاہتے،
تو الٹا حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں بل ہوا کذاب اشر، یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت میرے عزیزو پوری بات نقل کرتے ہیں، مخالف کی، دشمن کی پوری بات نقل کر کے جواب دیتے ہیں۔ جب یہ لفظ بولے اب اللہ فرماتے ہیں سَيَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے، غداً آنے والے کل میں، من کون ہے، الکذاب الاشر، جھوٹا کون ہے اور ڈینگے مارنے والا، بڑائی بیان کرنے والا کون ہے۔ آج حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں، ان کو یہ کہنے والوں کہ یہ ایک بندہ جس کے ہم پیچھے چل رہے ہیں کیوں چلیں، یہ کہنے والوں کہ اس پر نصیحت نازل ہوئی ہے ہم پر ہونی چاہیے تھی، یہ تین بنیادی باتیں کہیں۔ اللہ کہتے ہیں ابھی کل پتہ چل جائے گا کون ہے کذاب اشر۔ تم میرے اس پیارے نبی کو کذاب کہہ رہے ہو، اشر کہہ رہے ہو، کل پتہ چل جائے گا کون ہے میرے عزیزو۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔